بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول ایکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناول عشق ذات از قلم پلوشہ صافی کی قسط نمبر 2 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئے گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ تو چلیں ریڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ زہیب: او ہاں وہ، ویسے آپ دونوں گھر جا رہی ہیں نا؟ چلیے میں چھوڑ آتا ہوں، اس نے گفتگو کا موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ مسکان: نہیں، ہمارا بس اسٹاپ آ گیا ہے، ہم خود چلے جائیں گے، مسکان نے جلدی سے کہا اور ستارہ کا ہاتھ پکڑ کر چل پڑی۔ زہیب: اچھا خود چلی جائیں گا، یہ ساتھ میں لنچ تو کر سکتے ہیں نا؟ اس نے پھر التجا کی۔ مسکان: نہیں، اگر دیر سے گئے تو سب پریشان ہو جائیں گے، مسکان نے تیزی سے کہا۔ وہ ستارہ کو بولنے کا موقع نہیں دے رہی تھی، کہیں وہ ساتھ جانے کے لیے راضی نہ ہو جائے۔ وہ اور ستارہ بس میں چڑھتی ہوئی زہیب کو خدا حافظ کہتی چلی گئی۔ زہیب: پتہ نہیں زہیب تیرا کیا بنے گا، یہ لڑکی تو لفٹ ہی نہیں کروا رہی۔ وہ دل گرفتگی سے سر کھجاتا ہوا اپنی کار کی طرف اڑا۔ کچھ اور سوچنا پڑے گا، وہ کار سڑک پر لا کر منمنایا۔ گھر پہنچ کر دونوں اپنے بیڈ رومز میں گئیں۔ فریش ہو کے کھانے کے بعد مسکان، ستارہ اور کومل شاپنگ کے لیے چلی گئی تھی۔ شام تک وہ الگ الگ مالز میں کومل کے لیے خریداری کرتی رہیں۔ گھر پہنچ کر امی، بھابھی اور چاچی کے ساتھ لاؤنج کے بڑے صوفے پر بیٹھی خریداری پر تبصرے کر رہی تھی۔ ڈنر کرنے کے بعد وہ اپنے بیڈ روم میں آئی اور کچھ سوچتے ہوئے ٹہلنے لگی۔ کئی دنوں بعد زہیب کے روبرو ہونے سے پھر اس کے ذہن میں نئے نئے خیالات اجاگر ہونے لگے۔ مسکان: زہیب اس طرف آج کالج کیوں آیا تھا اور بار بار ساتھ چلنے کی ریکویسٹ؟ وہ پھر سے منگنی والی فیملی فوٹو دیکھنے لگی جس میں مسکراتے ہوئے زہیب کے دائیں گال پر ڈمپل پڑ رہا تھا۔ زہیب کی شخصیت اس سے بھاگ گئی تھی، اس کی گہری آنکھیں مسکان کو اپنے اندر جذب کر رہی تھیں۔ زہیب کا انداز ایسا تھا کہ کوئی بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ کہیں وہ ستارہ کو تو نہیں پسند کرتا؟ وہ کمرے میں ٹہلتے ٹہلتے رک گئی، اس کی دھڑکنیں تیز ہوتی سنائی دیں۔ اگر وہ ستارہ کو پسند کرتا ہے تو سارا وقت مجھے کیوں دیکھ رہا تھا؟ اسے اچانک زہیب پر شدید غصہ آیا۔ ہو بھی سکتا ہے، آخر ستارہ اس کی ہونے والی بھابھی کی بہن ہے۔ وہ اضطراب کی کیفیت میں بیڈ پر لیٹی اور آنکھوں پر بازو ٹکائے کچھ بڑبڑاتی ہوئی سو گئی۔ زہیب گھر کے لاؤنج میں داخل ہوا تو سامنے صوفے پر بیٹھے ڈیڈ اور عثمان آفس کے کسی کام پر بحث کر رہے تھے۔ وہ ان کے ساتھ والے سنگل صوفے پر ٹانگ رکھتا بیٹھ گیا۔ اسے عثمان سے کچھ بات کرنی تھی، اسی لیے انتظار کرنے لگا۔ عثمان فائل پر نشانات لگاتا اٹھا اور اپنے اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ سہیل احمد: تمہاری اسکالرشپ کا کام کہاں تک پہنچا زہیب؟ وہ عثمان بھائی کے پیچھے جانے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ ڈیڈ نے سوالیہ مخاطب کیا۔ زہیب: آلموسٹ ہو گیا ہے ڈیڈ، ڈاکومنٹس منسٹر کے آفس بھیجے ہیں اسلام آباد سائن کروانے، بس وہ ہو جائیں پھر جانے کی تیاری کروں گا۔ سہیل احمد: انشاءاللہ ہو جائے گا، میں نے فاروق سے بات کی ہے، وہ تمہارے رہنے کا بندوبست کر دے گا تب تک۔ انہوں نے لندن میں مقیم زہیب کے کزن کا نام لیا جس کے پاس زہیب کو اپنی ماسٹرز کی ڈگری کرنے رہنے جانا تھا۔ سہیل احمد کسی کو فون ملانے لگے اور زہیب احترام سے سر کو خم دیتا اسٹڈی روم کی جانب بڑھ گیا۔ زہیب روم کے اندر آیا تو عثمان فائل پر لکھتے نظر آئے۔ عثمان: آؤ زہیب بیٹھو۔ عثمان نے لکھتے لکھتے دروازہ کھلنے کی آواز پر سر اٹھایا۔ زہیب کو اندر آتے دیکھ کر کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ چلتا ہوا قریب گیا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ کوہنیاں میز پر ٹکائی انگلیاں باہم ملا کر پاؤں ہلانے لگا۔ عثمان: کچھ کہنا ہے؟ عثمان نے اس کی حرکتوں کو جانچتے ہوئے پوچھا۔ زہیب: ہاں بھائی، مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنا مطالبہ کیسے بیان کرے، اسی لیے وہ صحیح لفظوں کا استعمال کرتا رک رک کر بولنے لگا۔ عثمان: کہو کیا بات ہے؟ اس نے فائل بند کر کے سامنے میز پر رکھ دی اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتا پوری توجہ زہیب پر مرکوز کر دی۔ وہ عثمان بھائی کو خود کو غور سے دیکھتا پا کر سچ میں کنفیوز ہو گیا تھا۔ زہیب: وہ میں یہ کہہ رہا تھا بھائی کہ اتنے دن ہو گئے آپ کی منگنی کو، آپ بھابھی کو کہیں گھمانے بھی نہیں لے کے گئے، وہ کیا سوچ رہی ہوں گی؟ آپ کتنے ان رومانٹک ہیں۔ زہیب نے بنا کوئی نکتہ جوڑے سیدھے سادے کہا۔ عثمان: کیا؟ اس نے ایک دم سے سیدھے ہوتے کہا۔ عثمان کو زہیب کے ایسے تبصرے سے شوق لگا، اسے یہ سوال بہت غیر مناسب لگا۔ زہیب بھائی، میں اور آپ دوست بھی تو ہیں، آپ مجھ سے نہ شرمائیں۔ آپ ایک کام کریں، کل بھابھی کو ساتھ میں شاپنگ کے لیے بلائیں۔ زہیب نے اپنی طرف سے عثمان کی
برین واشنگ کی کوشش جاری رکھی۔ عثمان: اس کی کیا ضرورت ہے، اگلے مہینے ویسے بھی شادی ہے، پھر گھما لیا کروں گا۔ اس نے واپس فائل اٹھاتے ہوئے کہا۔ زہیب: بھائی شادی سے پہلے کی ڈیٹ کا الگ ہی لطف ہوتا ہے، اس طرح آپ کو بھابھی کو جاننے کا اچھا موقع مل جائے گا۔ عثمان: تمہیں بہت تجربہ ہے، کتنی ڈیٹس پر گئے ہو؟ عثمان نے تعجب سے ابروز کوڑتے ہوئے کہا۔ زہیب: آپ میری چھوڑو بھائی، ایک دفعہ بھابھی سے پوچھ تو لیں، ہو سکتا ہے وہ مان جائے۔ وہ اپنی سیٹ سے اٹھتا عثمان کی طرف آیا اور اس کا موبائل اٹھا کر پکڑایا۔ عثمان: زہیب اس سب کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے بیزاری سے کرسی کا رخ موڑا۔ بھائی آپ ایک دفعہ مل تو لیں، پھر دیکھنا میرا ہی شکریہ ادا کریں گے۔ اس نے عثمان کی بات کاٹتے ہوئے کہا اور فون پر کومل کا نمبر ڈائل کر کے فون عثمان کو پکڑا دیا۔ جب عثمان کو ہیلو کہتے سنا تو وہ اسٹڈی روم سے باہر آ گیا۔ زہیب: امید ہے یہ ٹرک کام کر جائے، اس نے پر امید انداز سے سوچا۔ صبح اتوار ہونے کے باوجود وہ جلدی اٹھا۔ آج وہ بہت خوش تھا۔ واش روم میں فریش ہوتے ہوئے بھی وہ دن بھر کی پلاننگ میں مصروف رہا۔ اسے کیا پہننا ہے، مل کر کیا بات چیت کرنی ہے، وہ اسی سوچ میں تھا۔ الماری سے کپڑے نکال کر تیار ہوا اور کمرے سے باہر آیا۔ لاؤنج میں نظر گردانی کی بعد عثمان کے بیڈ روم میں آیا اور لائٹس آن کی۔ عثمان: یہ کیا حرکت ہے زہیب؟ اس نے دبے دبے غصے میں کہا۔ اس کی آنکھیں تیز روشنی میں چندھیا گئیں۔ زہیب: آپ کو آج بھابھی کو ڈیٹ پر لے کر جانا ہے نا؟ اس نے یاد دلایا۔ عثمان: ابھی تو صرف 9 بجے ہی ہیں۔ زہیب: بھائی آپ بھابھی سے کہو مسکان کو ساتھ لائیں۔ اس نے عثمان کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے جوش سے کہا۔ عثمان: مسکان کو کیوں لانے کا کہوں؟ زہیب: بھابھی اکیلی کیسے آئے گی، کوئی ساتھ ہونا چاہیے نا، پلیز آپ مسکان کو ساتھ لانے کا کہیے۔ عثمان: اچھا ٹھیک ہے کہتا ہوں۔ عثمان بیزاری سے اٹھ بیٹھا۔ زہیب نے عثمان کو کومل کو کال ملاتے ہوئے دیکھا تو اٹھ کے باہر آ گیا اور ڈیڈ کے ساتھ ٹیبل پر ناشتہ کرنے لگا۔ مسکان دن کے اس پہر لاؤنج کے صوفے پر پاؤں اوپر کیے بیٹھی ٹی وی دیکھتے چپس کھا رہی تھی۔ امی، مسکان تھوڑا ہاتھ بٹا دے میرا۔ سائرہ میکے گئی ہے، دیکھ نہیں رہی، اکیلی لگی ہوں۔ امی نے اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھتے شامی کباب کی ٹکیاں بناتے ہوئے اسے جھڑکا۔ مسکان: امی مجھے نہیں آتے یہ کام، اس نے چینل بدلتے ہوئے بے رخی سے کہا۔ امی کرنا سیکھو گی تو آئے گی نا، شادی کے بعد تیری ساس کہے گی کچھ سکھا کر نہیں بھیجا ماں نے۔ کومل: تائی امی، اس نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے مخاطب کیا اور مسکان نے سچ شکر ادا کیا کہ وہ امی کے لیکچر سے بچ گئی۔ امی: کیسی ہو کومل؟ کومل: بالکل ٹھیک تائی امی، مجھے بازار میں کچھ کام ہے، ایک سوٹ چینج کروانا ہے، میں مسکان کو ساتھ لے جاؤں؟ اس نے تائی امی سے اجازت طلب کی۔ امی مان گئی تو مسکان چہکتے ہوئے بیڈ روم میں تیار ہونے چلی گئی۔ 10 منٹ بعد باہر آئی تو کومل پورچ میں کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ مسکان: آپ سوٹ تو لائی ہی نہیں۔ مسکان نے ٹیکسی میں سوار ہو کر اسے یاد کروایا۔ کومل: سوٹ نہیں لینا، ویسے ہی گھومنے جا رہے ہیں، عثمان بھی آئیں گے۔ کومل نے دھیمی آواز میں کہا۔ مسکان: کیا جیجو بھی آئیں گے؟ اس نے خوشگوار انداز میں بلند آواز میں کہا۔ اللہ، آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا، میں کوئی اچھا سا ڈریس پہن لیتی، اسے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کومل: پہلے بتاتی تو تم اسی طرح زور سے چلا چلا کر ابو جی تک کو خبر دیتی۔ مسکان: ہاں، ویسے آپ دونوں کے ملنے میں میرا کیا کام؟ کومل: عثمان نے کہا تھا اکیلی نہ آؤں ٹیکسی میں، تمہیں ساتھ لاؤں۔ وہ باہر گزرتی ہوئی ٹریفک کو دیکھ رہی تھی۔ مسکان: اوہ سو سویٹ، کتنا خیال ہے آپ کا، بہت اچھا ہے وہ۔ اسے عثمان کی فیلنگ کی قدر تھی۔ عثمان کی تعریف پر کومل مسکرا دی اور ٹیکسی ڈرائیور کو مطلوبہ راستہ بتانے لگی۔ مال پہنچ کر انہوں نے عثمان کو داخلی دروازے پر کھڑے پایا۔ وہ قدم قدم چلتی ان کے پاس آئیں۔ کومل اور مسکان سے سلام دعا کرنے کے بعد بھی وہ وہیں کھڑا رہا۔ کومل: اندر چلیں؟ وہ عثمان سے مخاطب ہوئی اور مسکان سر اوپر اٹھائے اس عالیشان شاپنگ مال کے خوبصورت عمارت کا جائزہ لے رہی تھی۔ عثمان: ہاں بس زہیب کار پارکنگ کرنے گیا ہے، وہ آ جائے پھر چلتے ہیں۔ یہ لو آ گیا، اس نے عثمان کو کہتے سنا۔ مسکان دوہری کیفیت کا شکار ہونے لگی۔ اسے زہیب کی وہاں موجودگی اچھی بھی لگی تھی اور نہیں بھی۔ زہیب: ہے بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ اس نے پہلے کومل سے کہا، پھر مسکان کو دیکھ کر مسکرایا۔ مسکان تصویر سے زیادہ اصل میں اس کا ڈمپل پیارا ہے، اس نے دل میں سوچا اور اس کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ مال کے اندر وہ کومل اور عثمان کے ساتھ ساتھ چلتی ونڈو شاپنگ کر رہی تھی۔ جب اس نے اپنے ساتھ زہیب کو چلتے محسوس کیا، وہ کب عثمان کی سائڈ سے اس کے سائڈ پر آیا اسے پتہ نہ چلا۔ زہیب: مسکان 1 منٹ، اس نے آہستہ سے کہا اور رک گیا۔ اس نے بلو جینس کے ساتھ چیک شرٹ پہنا تھا، نئی شیو بنائی تھی اور بالوں کا وہی پیچھے کا سٹائل۔ مسکان نے یوں مخاطب ہوتا سن کر مڑ کر دیکھا اور اس کی بات سننے لگی۔ زہیب: وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کہاں ان کے ساتھ جا رہی ہیں، منگنی شدہ کپل ہے، اپنا انجوائے کرنے دیں، ہم تھوڑا پیچھے ٹھہر کے چلتے ہیں۔
اس کی تجویز پر مسکان نے واپس مڑ کر دیکھا۔ کومل جیجو کے ساتھ باتوں میں بغیر چہل قدمی کر رہی تھی۔ وہ زہیب کے ساتھ دوسری جانب چلنے لگی۔ زہیب، اور سناؤ، کس ایئر میں ہو؟ اس نے ہاتھ پیچھے باندھتے باتوں کا آغاز کرتا۔ مسکان، سیکنڈ ایئر اکنامکس میں۔ اور آپ؟ وہ گلاس کے پار دکانوں میں مصروف گاہکوں کے رش کو دیکھتے ہوئے بولی۔ زہیب، میں نے حال ہی میں گریجویشن مکمل کی ہے، ماسٹر کے لیے لندن میں اسکالرشپ کا اپلائی کیا ہے۔ مسکان، تو جیجو سے آپ نے کہلوایا تھا آپی کو مجھے ساتھ لانے کے لیے؟ اس نے ابروج کھا کے دیکھا۔ زہیب، ارے واہ، آپ تو میری سوچ سے زیادہ اسمارٹ ہیں، اتنی جلدی پکڑ لیا۔ وہ دل کھول کر مسکرایا۔ مسکان، اس دن کالج آپ واقعی کسی دوست سے ملنے آئے تھے؟ اس نے جتاتے ہوئے انداز میں کہا، جیسے اس کی ایک اور چوری پکڑ لی ہو۔ زہیب، نہیں، میں اس دن بھی آپ سے ملنے آیا تھا، لیکن ستارہ کی موجودگی میں بات نہیں کر سکا۔ اس نے صاف گوئی سے نرم لہجے میں کہا۔ مسکان، اور آپ کو مجھ سے بات کیوں کرنی ہے؟ وہ اس سے سارے راز اگلوانے کے موڈ میں ایک کے بعد دوسرا سوال کرتی رہی۔ زہیب، کیونکہ تم مجھے بہت پسند ہو۔ زہیب نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ اس نے پہلی بار مسکان کو تم کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ مسکان اس کا اظہار سن کر ٹھٹک گئی، بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنے کانوں سنے زہیب کے الفاظ پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے شرم سے نظریں نیچے کر لی۔ وہ پورا بلش کر رہی تھی۔ زہیب قدم قدم چلنے لگا اور وہ بھی ساتھ چلنے لگی۔ زہیب، میں بہت اسٹریٹ فارورڈ انسان ہوں مسکان۔ میرے دل میں جو بات ہوتی ہے اور جو طریقہ مجھے مناسب لگے میں وہ بات کہہ دیتا ہوں۔ اس نے سامنے دیکھتے ہوئے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے وضاحت دی۔ مسکان گمسم سی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اچانک وہ اسے کافی میچور اور تجربہ کار لگا تھا۔ زہیب نے رخ موڑ کر اسے دیکھا اور اپنی بات جاری رکھی۔ زہیب، لیکن لگتا ہے میں تمہیں پسند نہیں ہوں، اس نے تنگ کرنے کے لیے کہا۔ مسکان، نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ وہ زہیب کے ایسے ڈائریکٹ سوال پر گڑبڑا گئی تھی۔ زہیب، ایسا نہیں ہے تو اب تک میرا نمبر کیوں سیو نہیں کیا؟ زہیب نے اپنا گلا ظاہر کیا۔ مسکان، آپ کا نمبر؟ اس نے حیرت سے سوچا۔ وہ میں نے دیکھا نہیں۔ یاد آنے پر اس نے سرخ چہرے کے ساتھ زہیب سے کہا۔ زہیب، چلو اب دیکھ لینا، ویسے تمہاری کیا خصوصیات ہیں؟ مسکان، میں بہت قدامت پسند ہوں، ہر کسی سے جلدی گلتی ملتی نہیں۔ زہیب، یہ تو اچھی خصوصیت ہے۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگا۔ کچھ پل کے لیے دونوں میں خاموشی حائل ہو گئی۔ مال کے شور میں بھی زہیب کے جذبات کو محسوس کرتے اسے اپنے آس پاس مکمل سناٹا چھایا ہوا لگا۔ پھر وہ دوبارہ چلنے لگے، ایک دوسرے سے باتیں کرتے۔ وہ کومل کو بھول ہی گئے تھے جب زہیب کو موبائل بجا اور رک کے سننے لگا۔ زہیب، بھائی کی کال تھی، وہ دونوں فوڈ پوائنٹ پر ہیں، ہمیں بھی وہیں آنے کے لیے کہا ہے۔ اس نے فون رکھتے ہوئے کہا۔ مسکان، تو آپ دو بھائی ہیں؟ اس نے فوڈ پوائنٹ کی طرف جاتے ہوئے پوچھا۔ زہیب، نہیں، ہماری ایک بڑی بہن بھی ہے، مریم باجی، بھائی کی منگنی میں وہ نہیں آ سکی، تبھی آ سکی تھی، ان کا بیٹا بیمار تھا، شادی میں آئیں گی۔ وہ دونوں کیفے پہنچے تو کومل اور عثمان آمنے سامنے بیٹھا لنچ آرڈر کر رہے تھے۔ مسکان خاموشی سے آئی اور کومل کے ساتھ کرسی پر بیٹھ گئی۔ کومل، کہاں چلی گئی تھی؟ کتنی دفعہ پیچھے دیکھا تم نہیں تھی؟ اس نے اپنی تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ مسکان، میں آپ کی پرائیویسی خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اس نے منہ کومل کے قریب کر کے کہا۔ کھا پی کر وہ واپس گھر کے لیے روانہ ہوئے۔ آدھے سے زیادہ راستے تک وہ عثمان کی کار میں آئے، پھر پیدل چلنے لگی۔ اس سے آج جیسے احساس پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس سے بھی زہیب پسند ہے یا نہیں، لیکن آج کا دن اس کے لیے بہت یادگار رہے گا، اتنا یقین ضرور تھا۔ وہ دونوں گھر کے اندر داخل ہوئی تو ستارہ لان میں کرسی پر بیٹھی نظر آئی۔ انہیں آتا دیکھ کر وہ طیش میں آ گئی۔ ستارہ، کہاں گئی تھی مجھے چھوڑ کر؟ اس نے انہیں لاؤنج کے دروازے پر ہی روک کر غضبناکی سے پوچھا۔ مسکان، ویسے ہی گھومنے پھرنے گئے تھے، آپ محترمہ تو سو رہی تھی نا؟ وہ مڑ کر لان میں آئی اور ستارہ کو گلے لگا کر گال پر کس کر کے بتی سی دکھا کے کہا۔ ستارہ کا موڈ اب بھی خراب تھا، وہ ناک پلاتی اندر چلی گئی۔ کومل بھی اپنے گھر چلی گئی اور وہ کچھ دیر آرام کرنے بیڈ روم میں آ گئی۔ فریش ہونے کے بعد وہ آئینے میں خود کو سراہتے ہوئے زہیب کی باتیں یاد کر رہی تھی۔ تم مجھے بہت پسند ہو، وہ مسکرانے لگی۔ تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں۔ وہ اپنی کمر تک آتے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ میں بہت اسٹریٹ فارورڈ انسان ہوں، میرے دل میں جو بات ہوتی ہے اور جو طریقہ مناسب لگے وہ بات کہہ دیتا ہوں۔ وہ قدم قدم چلتی بیڈ تک آئی۔ پتہ نہیں کیوں پر تم سے الگ سا لگاؤ ہو گیا ہے۔ وہ بیٹھ کر کروٹ لیے لیٹی۔ کالج میں بھی تم سے ملنے آیا تھا۔ وہ بلش کرنے لگی۔ لگتا ہے کہ میں تمہیں پسند نہیں ہوں۔ اسے اب اپنے ہڑبڑانے پر ندامت ہوئی تھی۔ وہ اف کہتی اپنے آپ پر ہنسنے لگی۔ میرا نمبر کیوں سیو نہیں کیا؟ یہ خیال آتے ہی اس نے موبائل اٹھایا اور زہیب کا نمبر تلاش کرنے لگی اور اسے مل بھی گیا۔ نمبر سیو کر کے وہ لاؤنج میں چلی گئی۔ زہیب بھی خوشگوار موڈ میں گھر پہنچا اور رات تک فیملی کے ساتھ بیٹھا باتوں میں مشغول رہا۔ سونے کے لیے روم میں آ کے اس نے موبائل دیکھا تو مسکان کی
व्हाट्सएप इन्फो नुमायाँ हो गई थी। ज़ोहैब को जैसे बात करने का इजाज़तनामा मिल गया हो। ज़ोहैब थैंक्स, इसने बहुत खुश दिली से मैसेज भेजा। मुस्कान वेलकम। ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा था, मुस्कान का जवाब मौसूल हो गया था। सुबह तक सितारा और ज़ोहैब को ले कर इसके दिल में जो खदशात थे वो अब ख़त्म हो चुके थे। बातों का सिलसिला इसी तरह शुरू हुआ। वो हर वक्त मोबाइल पर लगी होती। सितारा के साथ भी वक्त गुजारना कम कर दिया था। ज़ोहैब को जब भी फारिग वक्त मिलता वो इसे कॉल ज़रूर करता, और 5 मिनट में ही सही मगर वो बात ज़रूर करता। मुस्कान के ज़ोहैब का यूं इसे अहमियत देना, इसकी फ़िक्र करना अच्छा लगता। गो कि अब तक दोनों में किसी ने इज़हार मोहब्बत नहीं किया था, फिर भी ज़ोहैब इसे प्यार भरे इल्क़ाबात से मुखातिब करता। मुस्कान के दिल में इसके लिए जज्बात बढ़ने लगे थे। दिन जैसे जैसे गुजर रहे थे, शादी की तैयारियां भी अरूज पर थी। मुस्कान भाई वो कोने वाला सुर्ख रंग दिखाइए। वो इस वक्त अम्मी के साथ अपने लिए ड्रेस लेने गई हुई थी, और ये 7वीं दुकान थी जहाँ इसे अब तक कुछ पसंद नहीं आया था। दुकानदार भी आधी से ज़्यादा दुकान ढेर करके बेजार हो चुका था। दुकानदार मैडम, ये हमारी शॉप की सबसे बेस्ट वैरायटी है। वो अब एक और जोड़ा कंधे पर डाली इसके सामने खूब बियाँ गिनवा रहा था। मुस्कान नहीं, ये वैसा सुर्ख रंग नहीं है जैसा मैं चाहती हूँ। इसने मायूसी से कहा, अम्मी कोई और देख लो, ज़रूरी थोड़ी है सुर्ख पहनना है। अम्मी ने इस तरह भी कैफियत में इसे झिड़का। दुकानदार मैडम, मेरे पास जितने भी सुर्ख रंग के थे सब दिखा दिए, कोई दूसरा रंग दिखाऊं क्या? इसने एक और कोशिश की। वह मायूसी से आसपास बिखरे कपड़ों के ढेर को देखने लगी। ज़ोहैब, शादी के लिए ड्रेस ले लिया तुमने? मुस्कान नहीं, कल जाके लेने का सोच रही हूँ। ज़ोहैब, रेड कलर में लेना। मुस्कान, रेड क्यों? हम सारी कज़न्स तो गुलाबी बनाएंगे। ज़ोहैब, नहीं, तुम सुर्ख लेना, मुझे रेड कलर पसंद है। मुस्कान, सुर्ख तो दुल्हन पहनती है ना, मेरी शादी थोड़ी है। ज़ोहैब, कोई बात नहीं, तुम अपनी शादी में गुलाबी पहन लेना, सुर्ख अभी बनवाना। मुस्कान, सोच के बताती हूँ। ज़ोहैब, मेरी ख्वाहिश है कि तुम रेड पहनो। मुस्कान, ठीक है, रेड मैं लूँगी। इसने कल ज़ोहैब के साथ फ़ोन पर होने वाली गुफ्तगू याद करते हुए फिर से कपड़े देखे। मुस्कान, ज़ोहैब ने तो कहा था यहाँ से मिल जाएगा, इस दुकान का एड्रेस भी इसी ने दिया था, पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं। इसने दिल ही दिल में सोचा और वहाँ से रवाना हो गई। ज़ोहैब दिन में अपने दोस्तों से मिलने यूनिवर्सिटी गया हुआ था। वो अपने पुराने डिपार्टमेंट के कैफ़े में बैठे हंसी मजाक और खाने पीने में मसरूफ़ थे। क्या यार ज़ोहैब, आजकल तुम नज़र ही नहीं आते हो, ऐसा लगता है तेरे भाई की नहीं तेरी शादी है। सब ने एक साथ कहका लगाया। ज़ोहैब, अपनी शादी में इतने काम नहीं करने पड़ते यार, भाई की शादी में ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं। इसने खाते हुए कहा, तेरे मिजाज बदले हुए लग रहे हैं, कहीं कोई लड़की तो सेट नहीं कर ली? दूसरे दोस्त ने शरारती अंदाज में तबसरा किया। ज़ोहैब, अरे नहीं यार, क्या बात कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ। इसने बुरा मानकर कहा। नाराज़ क्यों होते हो, हम तो मजाक कर रहे थे। सब फिर से हंसने लगे। अब गुफ्तगू का मरकज़ी कोई और दोस्त था। शाम तक वो दोस्तों के साथ बाहर रहा। घर पहुंचकर अम्मी तो इस पर खासी नाराज़ हुई। अम्मी, सारा दिन फिजूल में ज़ाया करवा दिया मेरा। दिन के निकले और खाली हाथ लौटे, कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था इसको। इन्होंने सोफ़े पर तशरीफ़ रखते ही कहा, हारी साहब कोई बात नहीं, आप इतना गुस्सा ना करें, कल पसंद कर लेगी। इन्होंने दिफाही अंदाज में मुस्कान की हिमायत की। वो जो उदास बैठी बेदहानी में मेज़ को घूर रही थी, बाबा के करीब खिसकी। मुस्कान, देखिए ना बाबा, अम्मी सुबह से डांट रही हैं। इसने मासूमाना शक्ल बनाई। सायरा भाभी चाय लाई तो सब चाय पीने में मसरूफ़ हो गए। बैग में मोबाइल का मैसेज ट्यून बजा तो वो अपनी चाय का कप उठाए बेडरूम में आ गई। वो मैसेज टाइप कर रही थी कि ज़ोहैब की कॉल आ गई। ज़ोहैब, हे ब्यूटीफुल, कैसी हो? ज़ोहैब की तीली आवाज़ सुनकर इसकी उदासी में कुछ कमी आई। इब्तदाई हाल अहवाल पर ज़ोहैब को इसके दिल की रिफ्तगी का अंदाज़ा हो गया। ज़ोहैब, क्या हुआ, मूड ख़राब है? इसने मुस्कान की चुप्पी को महसूस कर लिया। वो इस वक्त कमरे में शर्ट के बटन खोलता, मोबाइल कंधे और कान के बीच दबाए बोल रहा था। मुस्कान, हाँ शॉपिंग के लिए गई थी, लेकिन कोई अच्छा ड्रेस पसंद नहीं आया। इसने अफसोस से कहा। ज़ोहैब, जहाँ मैंने भेजा था वहाँ भी नहीं मिला? इसने हैरत अंगेज़ तौर पर सवाल किया। मुस्कान, वहाँ तो सारा स्टफ़ देखा, कोई भी अच्छा नहीं लगा। ज़ोहैब, कमाल है, वहाँ तो मिलना चाहिए था। किस दुकान पर गई थी, राइट साइड पर? मुस्कान, नहीं, लेफ़्ट साइड पर। इसने शर्मसारी से कहा। ज़ोहैब, हाँ वो दुकान राइट साइड पर है, जानी आप गलत दुकान पर चली गई। मुस्कान, ओह, कल राइट साइड वाली दुकान पर चली जाऊंगी। ज़ोहैब, हाँ वहाँ जाते ही मिल जाएगा। इसने तसल्ली देते हुए कहा। इसे दोबारा हिदायत देकर दोनों अब किसी और मौजू पर गुफ्तगू करने लगे।
सुबह वो कॉलेज के लिए तैयार बैठी नाश्ता कर रही थी और अम्मी से आज फिर साथ चलने का कह रही थी। अम्मी, मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ, फिर मेरा दिन ज़ाया करवाओगी, कल भी बेकार ख्वार किया। इन्होंने कब में चाय उंडेलते हुए कहा। मुस्कान, अम्मी आज पक्का पसंद करूंगी। इसने इल्तिजा की, फिर भी वो नहीं मानी तो इसने बाबा की तरफ रुख मोड़ा। मुस्कान, फिर मैं सितारा के साथ चली जाती हूँ, इसने बाबा से कहा और इनकी तरफ से इजाज़त मिल गई। कॉलेज से लौटने के बाद दोपहर को वो सितारा के साथ मतलूबा दुकान पर मौजूद थी। दुकानदार लड़का, गुड आफ्टरनून मैडम, इसने सीट की तरफ इशारा करते हुए कहा। मुस्कान, गुड आफ्टरनून, मुझे रेड कलर में कुछ फैंसी दिखाई है, इसने सीट पर बैठते हुए कहा और आसपास नज़र दौड़ाई। दुकानदार लड़का, रेड, मैं अभी लाता हूँ, इसने मुस्कुरा के कहा और दूसरे कितार की जानिब गया। सितारा भी वहाँ मौजूद कपड़े देख रही थी। लड़का 5 से 7 मिनट में सुर्ख शरबती रंग में फैंसी अनारकली फ्रॉक उठाए वापस आए। मुस्कान और सितारा की आंखें खुशी से फैल गईं। सितारा, वाह, बहुत प्यारा है, ये वैसा ही सुर्ख रंग है जैसा तुम्हें चाहिए। इसने काम का करीब से मुआयना किया। मुस्कान को भी फ्रॉक बहुत पसंद है। मुस्कान, क्या कीमत है इसकी? वो खुद से कीमत का अंदाज़ा कर रही थी। दुकानदार लड़का, मैम, पेमेंट हो चुकी है। जहाँ मुस्कान का मुंह खुल गया, वहीं सितारा सदमे की हालत में इसे देखने लगी। सितारा, पेमेंट हो चुकी है? इसने शाकी आलम में बात दोहराई। दुकानदार लड़का, जी, सिर्फ आपको हैंड ओवर करने को कहा गया है। वो मुस्कान की तरफ देखता हुआ बोला। सितारा, हैंड ओवर करने के लिए कहा? किसने? सवाल फिर से सितारा ने किया और दुकानदार लड़का हैरानगी से इन्हें देखने लगा। मुस्कान को एकदम से नदामत हुई। मुस्कान, हाँ ठीक है, अब ये पैक करवा दें, इसने सुर्ख पड़ते चेहरे से कहा। वो जी मैम, कहता हुआ काउंटर पर ड्रेस पैक करवा रहा था। वो शॉपिंग बैग उठाए दुकान से बाहर आई। इसके लिए ये सरप्राइज़ गैर मुतवक्का था। मुस्कान, तो इसलिए जो है मुझे बार बार इस दुकान पर आने के लिए कह रहा था, इसने चलते हुए मुस्कुरा कर सोचा। सितारा, तुम ड्रेस क्यों उठा कर ले आई? पता तो करते, पैसे दिए किसने हैं? इसने मुस्कान को रोक कर कहा। मुस्कान, मुझे मालूम है कि किसने दिए हैं, तुम बार बार पूछ के दुकानदार को शक में डाल रही थी। इसने सितारा को झिड़का। सितारा, क्या तुम्हें मालूम है? इसे एक के बाद दूसरा शौक मिल रहा था। मुस्कान, हाँ, ज़ुहैब ने की पेमेंट, मुझे बार बार इस दुकान पर आने के लिए भी वही कह रहा था। अब समझी क्यों कह रहा था? मुस्कान ने कुछ झिझकते हुए से बताया। अब छुपाने का फ़ायदा नहीं था। दुकानदार लड़के की बात ने सितारा को शक में डाल दिया था। सितारा, ओह, वो तो तुम्हारी और ज़ुहैब के यहाँ तक बात पहुँच गई। वो अब लुत्फ़ अंदोज़ हो रही थी। मुस्कान, नहीं, मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि इसने पहले से ड्रेस ले के रखा होगा और अब मुतज़ब्ज़ब हो रही थी। यही गुफ्तगू करते हुए वो घर के लिए रवाना हो गए। रास्ते में सितारा ने मुस्कान से इनकी पहली मुलाकात से लेकर अब तक के सारे राज उगलवा लिए थे। सितारा सारा किस्सा सुनकर मसरूर हो गई थी। सितारा, वैसे मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, ज़ुहैब अच्छा लड़का है। मुस्कान पुरसोच अंदाज में सिर्फ मुस्कुराती। जी तो जनाब, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।